نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا اعراب کا۔ پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کی اقسام کسی اسم کو پہچاننے کے لیے اس کی کنڈیشن کون کون سی ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا صرف زیر زبر پیش یا رفع نصب رفع جر ان کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، اقسام الاعراب، حرکت کے ساتھ اور حروف کے ساتھ۔ تو حرکت میں ہم نے جانا کہ زبر سے کیا ہوتا ہے، فتح سے کیا ہوتا ہے، ضمہ سے کیا ہوتا ہے، کسرہ سے کیا ہوتا ہے، اور حروف میں دیکھا ہم نے نون گرا ہوا ہے کیا ہو گیا۔ اچھا، نون کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ حرف علت گر گیا ہے، وہ نشانی ہے کہ اس میں یہ مورب ہے۔ تو یہاں پہ کسی اسم کے اعراب کو جاننے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک تو اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے اور ایک اس کا تقدیری ہوتا ہے۔ تو اقسام اعراب پہچان کے اعتبار سے یعنی اعراب کا ظاہر ہونا اور اعراب کا چھپا ہوا ہونا، اس اعتبار سے ہم کہیں گے اعراب کی دو اقسام ہیں، ایک اعراب لفظی اور ایک اعراب ہے تقدیری۔ اچھا، اگر لفظی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس دو اسماء ہیں، مورب یقیناً اعراب مورب ہی لیتا ہے، مبنی تو لیتا نہیں ہے۔ تو مورب میں آگے اس کی دو اقسام ہیں اعراب لینے اور نہ لینے کے اعتبار سے۔ تو مورب منصرف ہوتا ہے اور مورب غیر منصرف بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں مورب منصرف کی تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایک فعل ہے، مثال ہم نے لکھی جاء، اکیلا جاء کا معنی وہ آیا، لیکن اس کے بعد اگر ہوا ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر اس کے سامنے ایک اسم لایا جائے جو منصرف ہو تو وہ تنوین لے لے گا، پیش بھی لے لے گا، اور اس کو پیش کے ساتھ حالت رفع میں لے جائے گا۔ تو یہ ہم کہیں گے کہ اس کا اعراب ضمہ ظاہری علی آخری ہی، کسی کلمے کے آخر کے اوپر اس کا اعراب جو ہے وہ یہ رفع ہونے کی علامت ہے، یہ کلمہ مرفوع ہے اور فاعل ہے اس فعل کا۔ تو اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہے، اس لفظ میں ہمیں اس کا اعراب نظر آ رہا ہے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، رأیتو، میں نے دیکھا۔ تو اس میں فاعل کون ہے جی؟ میں، تاپشتو، یہ ضمیر ہے۔ میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ زیدن کو۔ تو وہی اسم زید جو ہے اس نے زبر والی تنوین بھی ایکسپٹ کر لی، اور حالت اس کی نسبی جو ہے چونکہ مفعول بھی بنا ہے تو یہ منصوب ہوگا، تو اس کی حالت نسبی پہچانی جا رہی ہے لفظی طور پہ اس کے اوپر ظاہراً بھی فتح۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری مثال ہے مررتو بزیدن۔ تو یہاں پہ زید کس حالت میں چلا گیا؟ حالت جر میں۔ تو یہاں زید نے حالت جر میں با حرف جارہ کے بعد زیدن کر دیا، تو یہ اس نے تنوین ایکسپٹ کر لی۔ تو گویا یہ ہوا اعراب لفظی۔ آخر میں صاحب آپ حرف جارہ لگا رہے ہیں بے کے ساتھ جی، لیکن اوپر کسی کے ساتھ جارہ ضرورت نہیں ہے۔ جملہ بنانے کے جو قواعد ہیں وہ ہمیں باؤنڈ کر رہے ہیں۔ زیدن کی شکل میں سامنے آ گیا نا، ابھی ہم ہوا کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس ایک یہ جملہ ہے جاء زیدن، کہ زید آیا، یہ جملے کا اسلوب ہے۔ ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے۔ چونکہ یہ فعل لازم ہے، فعل لازم میں مفعول لازم نہیں ہوتا، مفعول نہیں چاہیے اس کو۔ یہاں پہ یہ چونکہ فعل متعدی ہے، رأیتو، میں نے دیکھا، فعل متعدی کی علامت ہوتی ہے اس میں نے آتا ہے، میں نے دیکھا۔ اس میں جا میں نے آیا نہیں آیا، وہ آیا۔
تو میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ وہ مفعول ہے. وہ مفعول کون ہے؟ زیدن. میں نے زید کو دیکھا. مررت بزیدن، تو یہاں پہ کیا ہے کہ با حرف جر آ گیا ہے تو زیدن ہو گیا ہے. تو اصل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لفظی طور پہ زیدن اسم جو مورب منصرف ہے اس نے تینوں اعراب قبول کر لیے اور ساتھ میں تنوین بھی لی. تنوین لینے کے اوپر زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جب ہم آئیں گے تو یہی مورب غیر منصرف اسماء میں سے ایک اسم ہے ابراہیم. ابراہیم اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہونے کے ناطے اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں. کون سے دو سبب؟ ایک تو یہ اسم علم ہے جمع، دوسرا کیا ہے یہ جی عجم ہے. یعنی یہ نام عربی نہیں ہے نام، لیکن عربی زبان میں یہ نام استعمال ہوتا ہے. دو سبب ہے. کون سے دو سبب؟ علم ہونا، کسی چیز کا کسی شخص کا نام ہے، پلس دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ عربی نہیں ہے، عجم ہے، کسی اور لینگویج کا نام ہے، عربی کے علاوہ کوئی بھی اور لینگویج ہو، لیکن اور لینگویج کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہ دو وصف یہ اس کے سبب ہو گئے غیر منصرف ہونے کے. تو ابراہیم غیر منصرف کی آگے کنڈیشن کیا ہے؟ جیسے مورب اسم تینوں ایکسپٹ کر لیتا ہے حرکات، زبر زیر پیش، اور یہ تنوین والی زبر تنوین والی زیر تنوین والی پیش بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے. لیکن غیر منصرف جو ہے وہ پہلی بات ہے جی اس نے تنوین نہیں لینی، کسی بھی حالت میں اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. اچھا، تنوین نہیں دیتے، پیش دے کے ہم نے ابراہیم کو فاعل بنا لیا. جاء ابراہیم، ابراہیم آیا. رأیت ابراہیم، میں نے ابراہیم کو دیکھا. مررت بی ابراہیم. یہاں پہ پھر ایک کنڈیشن آ گئی کہ اس نے دو چیزیں نہیں ایکسپٹ کرنی. کون کون سی؟ ایک تو تنوین اور دوسری کسرہ. کسرہ اور تنوین یہ اسماء دونوں ایکسپٹ نہیں کرتے. تو جب ہم نے اس کو مکسور بنانا ہے، با حرف جر کے بعد ابراہیم آیا تو یہ غیر منصرف اسماء مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں. ان کو فتحہ کرنے کے لیے زبر کی علامت استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہیں ہمارے اعراب لفظی. ایک میں قسم تھی جس نے تینوں اعراب ایکسپٹ کر لیے، تنوین بھی لے لی. ایک تھی جس نے تنوین بالکل نہیں لی، زبر اور پیش لی ہے. پیش سے ہم نے فاعل بنا لیا، زبر سے ہم نے مفعول بنا لیا. تو مجرور بنانے کے لیے بھی ہمیں زبر والی حرکت ہی استعمال کرنی پڑی، ہمیں فتحہ دینا پڑا اس کو. تو یہ تو ہوئی اعراب لفظی اس کے بارے میں. ایک ہے اعراب تقدیری. اچھا جی، تقدیری یہ ہے کہ ایک اسم آپ کے سامنے آتا ہے، مثلا ایک ایگزامپل میں نے الفتح کی لی ہے، تو جب ہم اس کو فاعل دیکھتے ہیں تب بھی یہ وہی لفظ ہے، مفعول دیکھتے ہیں تب بھی وہی لفظ ہے، اور اگر اس کو مجرور دیکھتے ہیں تب بھی وہی لفظ ہے. تو یہ وہ الفاظ، وہ اسماء جو اسم مقصورہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسم مقصورہ، اس میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، منع ظہورھا لتعذر. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. تو کیسے ہے؟ جا الفتح، رأیت الفتح، مررت بالفتح. تو یہ اسم مقصورہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے. یاد رہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ یا کی شکل میں لکھا ہوا کلمہ جس کے نیچے دو نقطے نہ ہوں وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ ایک لفظ ہے اس پہ میں کوئی حرکت نہیں دے رہا، اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اعلیٰ، کیونکہ یہ الف مقصورہ ہے، اس کے نیچے دو نقطے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس طرح لکھ کے ہم اس کو علی نہیں پڑھ سکتے. یہ الف مکسورہ ہوگا, یہ حروف جارہ اعلیٰ ہوگا. ابھی میں اس کو اس شکل میں زبر دے دیتا ہوں. یہ علی ہے. واپس آتے ہیں اپنے لفظ پہ. تو یہ الف مکسورہ ہے جس کے اندر اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے. تقدیری ہونے کی آگے 3 قسمیں ہیں. ایک التعذر ہے, ایک الثقل ہے, ایک حرکت المناسبہ ہے. جی نوید صاحب, میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو کالم ہے التعذر میں, اس میں مکسورہ آپ نے لکھا ہوا ہے الفتحہ 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 بالفتحہ. یہ جو ہے وہ کوئی اعراب قبول نہیں کر رہے, یہ سیم ہی لگ رہے ہیں, ایک ہی لگ رہے ہیں. تو پھر ہم لوگ ان کو مبنی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مبنی کانسٹنٹ ہے, وہ کوئی اعراب قبول نہیں کرتا. تو ذرا پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. ہاں جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ظاہراً تو وہ اسماء جو تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی ایکسیپٹ نہ کریں تو ان کو مبنی کہا جاتا ہے. جیسے ہاؤلائی کہہ لیں یا ہاذا کہہ لیں, اسم اشارہ مبنی ہوتے ہیں پہلے واحد والے. تو سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے. وہ اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ یہ پہلے تو ہم نے اس کو مورب جانا, مورب کے خانے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ تبدیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں گے پورے قرآن پاک میں یا عرب میں یہ جو کلمہ ہے ہاذا, یہ اسی طرح ہی رہتا ہے. لیکن اس لفظ کو اگر آپ نوٹ کریں تو میں اگزامپل دیتا ہوں سورہ کہف کی. وَإِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ, وہاں پہ لفظ ہے الفتیۃ. اسی سورہ کہف میں ہی کہیں ایک لفظ آتا ہے, میں اگر نوٹ کروں تو وہ ہے فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ. تو وہاں پہ لفظ ہے لی فتح. یہ دیکھیں, یہ دونوں لفظ ہیں. لام حرف جارہ کو چھوڑ دیں, فتح, یہ وہی لفظ ہے فتح. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ فتح مبنی ہوتا تو اس کو ہر جگہ پہ ہاذا کی طرح اس کو ہاذا فتح 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 ہی رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن اسی صورت میں سورہ کہف میں ہی یہ لفظ کی کون سی شکل اختیار کر گیا, فتیۃ, آخر میں تا مربوطہ آ گئی. ٹھیک ہے. تو گویا یہ لفظ جو ہے وہ مبنی کے خانے میں نہیں ہے, یہ اپنے آخر پہ تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتا ہے لفظاً. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ الفتیۃ میں جب تا مربوطہ کے ساتھ آیا لفظ تو اس کے اوپر پیش آ گئی جب ان نوجوانوں نے پناہ لی غار میں, تو یہ نوجوان لفظ اس کا معنی جمع میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آگے صرف کی ہے کہ الفتح سے فتیۃ کیسے بنا, یہ انشاءاللہ جب اس کا پیٹرن آئے گا تو چینج بتا دیں گے آپ کو. تو یہاں پہ یہ شکل ہے, تو یہ مورب کے ہی خانے میں اس کو رکھیں گے, مبنی نہیں کریں گے. اسی طرح یہ اگر آپ سوال کریں اس کے بارے میں بھی تو یہی بات ہے. یہ تو چلو قاضی اور قاضی مجرور اور مرفوع شکل میں ایک ہی ہے, اس کو یہاں پہ تبدیلی آ گئی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو مورب ہے, لیکن اس میں تو کوئی تبدیلی, یہ بھی بین اسی طرح ہی ہے. لیکن یہاں پہ بھی اس کا جواب بھی اگر میں آپ کے سوال کو اور آگے بڑھاتا چلوں کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے جو آن لائن ہیں, تو یہ لفظ بھی تو غلامی 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 ہے, تو یہ مورب نہیں ہے. یہ اصل میں 2 اسماء کا مرکب ہے. ہم کہتے ہیں مضاف الی یا متکلم, یہ یا متکلم ہے کہ میرا غلام. اصل میں تھا یہ لفظ کو ہم ایسے لکھیں, یہ جاء غلام, ہم اصل میں یہ ہے جاء غلام, غلام آیا. جب تک یا اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہے جاء غلام, غلام آیا. تو غلام کے ساتھ جب صرف یا کی ایڈیشن ہے, یا متکلم کی, باقی ہو ہما ہم ہا ہما 13 سیغے ان کی بات نہیں ہو رہی. تو جب یہ یا آئی اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ اس یا کو چھپا دو, پیش کو چھپا دو, یہ تقدیراً ہو جائے گی. اور میری مطابقت کے اصول کے مطابق یا کہتی ہے کہ میرے ماقبل کے نیچے زیر ہونی چاہیے, یا مجھے ادھر ہٹا دو, میم کے اوپر پیش کی وجہ سے واو لے آؤ,
یا اگر مجھے رکھنا ہے ادھر تو میرے ماقبل کے نیچے زیر ہونی چاہیے، کسرہ ہونی چاہیے. تو ہم نے اس کو تو ہٹانا ممکن ہی نہیں تھا، چونکہ معنی بنانا تھا میرا غلام، تو میرا تو ہٹ نہیں سکتا، تو اس کی بات مانتے ہوئے اس کو کسرہ دے دی اور اس کو کہا تو چھپ جا. یہ حروف علت میں بھی لے سکتے ہیں آپ؟ جی ہے، یہ حرف علت ہے نا جی. مطلب حرف علت کے مطابقت کے اصل میں یا ضمیر ہے، لیکن بیس تے اس کی یہی الف واو یا ہے نا. تو یہ یا نے اس ضمہ کو تقدیری کر دیا اور اس کے نیچے کسرہ لے. ایگزیکٹلی سیم کنڈیشن آئے گی رأیت غلام یا، تو یہ ماں کی زبر جو ہے وہ چھپ جائے گی اور زیر ظاہر ہو جائے گی. بغلامی میں آلریڈی یہ کسرہ کے ساتھ ہے، اس میں تو اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے کہ با حرف جر نے غلامی کو میم کے نیچے کسرہ دی، آگے یا ہے تو وہ کہتے ٹھیک ہے، نو پرابلم، میری کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. ان دو کنڈیشن میں وہ جو اس کے اوپر پیش مقدرہ ہے ضمہ، اس کے اوپر فتحہ مقدرہ ہے چھپا ہوا ہے، اور یہ یا کی وجہ سے زیر کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. اچھا جی، ثقل کس میں جا پایا جاتا ہے؟ وہ ہے اسم منقوص. اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو. قاضی، منادی، ہادی، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس میں منقوص ہیں. اچھا، یہ منقوص ہے تو کیا کرتا ہے یہ؟ اس کی دو کنڈیشنز ہیں. جیسے مثلا ہم کہتے ہیں جی جاء قاضی، رأیت قاضیہ، مررت بقاضی. اس میں کیا ہے فرق کہ یہ زبر ایکسپٹ کر لیتا ہے، پیش اور زیر کی شکل میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. جہاں پہ بھی اس کے اوپر زبر آ گئی ہے سمجھے یہ منصوب ہے، زبر آ گئی ہے تو ویسے ہی علامت کی منصوب ہے. یہاں پہ اس کو آپ فائل نہیں بنا سکتے، نہ ہی اس کو مجرور کر سکتے ہیں. تقدیری تو نہ رہا جو مڈل میں ہے، جی جو درمیان میں وہ تقدیری، جی یہ نہ تقدیری رہا، یہ دو تقدیری ہوئے. حالت رفع میں اور حالت جر میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، لیکن حالت نصب میں یہ فتحہ لے گا، فتحہ ظاہرہ ہوگا. منقوص اسم حالت نصب میں زبر لے لیتے ہیں، نصب لے لیتے ہیں، فتحہ لے لیتے ہیں، لیکن حالت رفع میں نہ یہ پیش لیتے ہیں اور حالت جر میں نہ یہ زیر لیتے ہیں. یہ بین یہ شکل ہے. جیسے مورب میں کیا ہوتا ہے، یہ تینوں لے لیتا ہے، ایک نہیں لیتا. یہاں پہ تینوں میں تعذر ہے، تقدیری ہے، یہاں پہ دو میں تقدیری ہے، ایک میں اعراب لفظی ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. حرکت المناسبہ میں کیا ہے جی؟ ایک ایسا اسم جو مضاف الی یا متکلم ہو. یا متکلم میرا غلام، غلامی. اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ جاء غلامی ہونا یہ چاہیے تھا. مثلا ہم کہتے ہیں جی جاء غلام جمع یا، یہاں پہ اس کا یہ پیش موجود تھی، میرا غلام آیا، لیکن کیا ہے اس یا کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہونا چاہیے مطابقت کی حرکت کے مطابق. تو یہاں پہ اس کا جو یہ چھپا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیری. یہ ہم نے چھپا دیا اور اس یا کی ڈیمانڈ کو مقدم رکھتے ہوئے اس کو زیر دے دی. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے یہ لفظ بن گیا غلامی، تو یہ لفظ بنا جاء غلامی، میرا غلام آیا. رأیت غلامی، یہ پھر وہی شکل ہوگی. کیا غلام، اس کی جو مقدرہ ہے چھپی ہوئی ہے، یہ زبر اس کے اندر کیوں چھپی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے ہٹا کے اس یا کی بات مانتے ہوئے اس کو کسرہ دے دی، تو یہ غلامی بن گیا. اسی طرح مررت بغلامی، تو یہ یہاں پہ بھی غلام آلریڈی اس نے با کے ساتھ ہونا تھا، غلامی تو وہ غلامی ہی ہے. تو یہ ہیں ہماری مثالیں کہ ہم نے
کسی اسم کو پہچاننا ہے اس کے اندر اعراب لفظی ہے یا اعراب تقدیری ہے. تو جو نیو لرنرز ہیں ان کو خاص طور پہ اس بات کا اندیشہ آتا ہے کہ یہ جی لفظ لکھا ہوا ہے آنا و رسولی، آنا تو مرفوع ہے اور اس کے بعد و رسولی یہ مجرور ہو گیا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ مجرور نہیں ہوتا، وہ اس قاعدے کے تحت وہاں پہ وہ حالت رفع میں ہی ہے، وہ مرفوع ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں قرآن پاک سے ان تینوں ٹاپک کے بارے میں جہاں پہ اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے.